وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اور ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان و کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ مسلمان بنانے کے بعد دوسرا ایک بڑا احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں توحید والا منہج ہمیں دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، اسی سے خواہش کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر آپ کے پاس توحید ہے تو آپ مان لیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی نعمت دی ہے کہ جس نعمت کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت کر نہیں سکتی۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہو، کاروبار ہو، اچھے بچے ہو، اچھا گھر بار ہو، اسٹیٹس ہو، رتبہ ہو، سب ہو، لیکن اگر توحید نہ ہو تو دنیا تو بن جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی۔ توحید وہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، انہیں توحید پر باقی رکھتا ہے۔ ورنہ ہم دیکھیں آج چاروں طرف معاشرے میں جو شرک پھیلا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ظالم جو اتنا طاقتور ہو رہا ہے، یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو تعصب کا ماحول بنایا جا رہا ہے، کیا اس کی وجہ صرف ظالم ہے؟ یقیناً جو اپنے آپ کو مظلوم بتانے والے ہیں ان کا شرک بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ظالموں کو مسلط کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اگر نہیں سدھرو گے تو میں تمہارے اوپر ظالموں کو لے کر آؤں گا۔ وہ تمہارے بارے میں سوچیں گے نہیں، پوری امت کا خاتمہ کر کے اللہ رب العالمین ایسے توحید پرستوں کو لائے گا جن سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے گا۔ اس کا مطلب توحید ایک مسلمان کی بنیاد ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، بیک بون ہوتی ہے، جس پر انسان کا پورا مذہب، انسان کی پوری زندگی، دنیا اور آخرت ٹکی ہے، وہ ہے توحید۔ اللہ کو ایک ماننا الوہیت میں کہ وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، اور اسماء و صفات میں بھی کہ اللہ تعالیٰ اکیلا، جتنے اللہ کے نام، جتنی اللہ کی صفات ہے اس میں وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کئی لوگ ہمارے یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں پر بار بار توحید کا بیان ہوتا ہے۔ توحید کا بیان کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ آپ اگر قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، احادیث کو اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اللہ کے نبی نے احادیث میں توحید کی اہمیت کو کتنا زیادہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا ہی توحید کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات کے اندر کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، کہ میں نے انسان کو، جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں ان سے روزی نہیں چاہتا۔ اللہ خود روزی کا دینے والا، عطا کرنے والا ہے، پر اللہ کہتا ہے میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کا مطلب ہی توحید۔ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو اکیلا مان کر، تنہا مان کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اسی توحید کے لیے رب العالمین نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا۔ ہم توحید کی بات کیوں کرتے ہیں؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں جتنے انبیاء کو بھیجا ان کے دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی توحید تھی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسولوں کو بھیجا اور رسولوں کے آنے کا مقصد ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی عبادت مت کرو. یہاں تک کہ رب العالمین نے سے دعوت کی ابتدا اسٹارٹنگ پوائنٹ بتایا. جیسے کئی لوگ ہمارے یہاں پر دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو کام ہی دعوت ہے. دعوت کس چیز کی دیتے ہیں؟ آؤ نماز کی طرف، نماز کی فضیلت، مسجد آئیے، نماز پڑھیے. ایک آدمی شرک کر رہا ہے، اس کے گلے میں تعویذ ہے، وہ اللہ کے علاوہ غیروں کو پکار رہا ہے، وہ اپنی نظر و نیاز، وہ اپنی عبادتیں، ہر کچھ اللہ کے علاوہ کہیں اور کر رہا ہے. آپ اسے کتنے ہی نمازیں پڑھا لو، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ من عمل، اللہ کے نبی حدیث میں کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی عمل کیا ساتھ میں شرک کیا، میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. ساری زندگی کی نماز، ساری زندگی کی عبادت، آپ اسے لاکھ نماز کی فضیلتیں بتاؤ، صدقے کی فضیلتیں بتاؤ، سچ کی فضیلتیں بتاؤ، لیکن انبیاء کا طریقہ تھا کہ جب وہ کسی کو دعوت دیتے سب سے پہلے توحید کی دعوت دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ کہ جب ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. آپ جانتے ہیں کہ دعوت کی اصلاً ابتدا حضرت نوح کے بعد ہی ہوئی. حضرت آدم، ان سے اولادوں کا پیدا ہونے کا سلسلہ چلتا چلا. حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دنیا کو چلایا تھا. حضرت نوح کے دور میں جب بگاڑ آیا، شرک آیا، سب سے پہلی دعوت جو حضرت نوح نے دی وہ دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ ایک، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب جب نبی سب سے پہلی دعوت توحید کی دے رہے ہیں تو ہم نماز کی دعوت کیسے دیں گے؟ ہم صدقے کی دعوت کیسے دیں گے؟ ہم مسجد کی فضیلت کیسے بتائیں گے؟ دعوت جب بھی دی جائے گی سب سے پہلے توحید بتائی جائے گی. آپ سارے انبیاء کی زندگی دیکھو، سب نے سب سے پہلے دعوت، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک ہی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کرو. میرے اور آپ کے نبی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعوت دیجیے، لوگوں کو دین بتائیے، آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، سارے خاندان کو جمع کیا، سارے رشتہ داروں کو جمع کیا، اور جب سارے آ گئے تو آپ نے کیا دعوت دی؟ سب سے پہلے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی اللہ کے نبی نے سب سے پہلی دعوت کون سی دی؟ توحید. اللہ کے نبی جب کسی صحابی کو دعوت دینے بھیجتے، داڑھی بنا کر بھیجتے. آج ہمارے لوگ آتے ہیں نا، اس شہر سے اس شہر، اس ملک سے اس ملک، دعوت کے لیے جا رہے ہیں صاحب، 40 دن 1 سال کنٹینیوسلی دعوت دے رہے ہیں، پر اس پورے دور میں کبھی بھی قرآن کا ذکر نہیں آتا ہے، حدیث کا ذکر نہیں آتا ہے، عقیدے کا ذکر نہیں آتا ہے. یاد رکھو کہ دعوت وہی صحیح ہے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. اگر طریقہ نبی نہیں ہے تو دعوت کبھی صحیح نہیں ہوگی. ہمارے یہاں کوئی دعوت دے رہا ہو نماز کی طرف، ہمارے یہاں کوئی دعوت دے رہا ہو حکومت قائم کرے، کوئی دعوت یہ، کوئی دعوت وہ، دعوت صرف ایک چلے گی، وہ ہے دعوت توحید. ایک اللہ کی طرف بلاؤ، ایک اللہ کی طرف دعوت دو، اسی سے دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں عزت ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو دائی بنا کر بھیجتے، دعوت کا کام دے کر بھیجتے، حضرت معاذ بن جبل، صحیح بخاری و مسلم متفق علیہ روایت ہے، آپ نے داعی بنا کر بھیجا کہ آپ نے کہا اے معاذ بن جبل سنو، انک تأتی قوم من اہل الکتاب، میں تمہیں اہل کتاب کی طرف داعی بنا کر بھیج رہا ہوں، ذمہ دار بنا کر بھیج رہا ہوں. اب جاؤ گے تو دعوت کیا دینا؟ سب سے پہلے انہیں بتانا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کو ایک ہی مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانو. اگر توحید 100% مان لے تب بتانا اللہ نے ان پر روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج فرض کیا، سب بعد میں. اگر توحید ہے تب آئے گا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اور اگر توحید نہیں ہے تو تمہاری کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں. آپ حج پہ حج کر لیجئے، صدقے پہ صدقے کر لیجئے، آپ نمازیں پڑھیے، آپ گرمی کے روزے رکھیے، آپ سب کر لیجئے. اگر آپ شرک پر ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس توحید کو گناہوں کی معافی کا ذریعہ قرار دیا. سنن ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے سارے گناہوں کو میرے سامنے لے کر آ جا اور تو شرک کر کے نہیں آئے گا، اگر معافی مانگے گا میں تو دنیا بھر کی مغفرت کے ساتھ تجھے معاف کر دوں. شرط یہ ہے کہ تیری زندگی میں توحید ہونا چاہیے.
ارے توحید اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر کوئی انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ گواہی دیتا ہے کہ جنت جہنم حق ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اگر گواہی دیتا ہے توحید کی، اللہ تعالیٰ کل روز قیامت کہے گا کہ جس گیٹ سے جانا جنت میں چلا جائے، ادخلہ اللہ الجنہ من ای ابواب شاء، کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تجھے جس گیٹ سے جنت میں جانا ہے چلا جا، کیونکہ تیری زندگی میں توحید۔ تو آپ سمجھے توحید کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اللہ کو ایک ماننے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور اسی لیے ہمارے یہاں پر بار بار توحید توحید توحید، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو کا درس دیا جاتا ہے، کیونکہ توحید سے بڑھ کر ایک مومن مسلمان کی زندگی میں کوئی دوسری چیز نہیں۔ اب توحید اگر ہوگی تو یقیناً اس کے بہت سارے اثر بھی ہمارے اندر ہوں گے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر ایگزامپل ہم لے کر دیکھیں کہ ہمارے سامنے اگر کوئی انسان آتا ہے، ہم اس کے ہاؤ بھاؤ، اس کے جسم سے پہچان جاتے ہیں کہ اس کے حالات اچھے چل رہے ہیں یا پریشانی میں چل رہا ہے، ہوتا ہے نا، آبزرو کرتے ہیں ہم لوگ، چہرہ دیکھتے ہیں اترا ہوا، بدن کمزور، کپڑے گندے، ہم سمجھ جاتے ہیں ذرا یہ میڈیم کیٹیگری کا آدمی ہے، وائٹ کپڑے، صاف ستھرا لباس، چہرے پر چمک، ہم سمجھ جاتے ہیں اچھا پیسے والا ہے، اس کا کاروبار ذرا اچھا چلتا ہوگا، ہر طریقے سے آسودہ ہے، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہم انسان کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انسان جیسا ہوتا ہے اس پر ویسا اثر نظر آتا ہے، اس چیز کا اثر نظر آتا ہے، ویسے ہی توحید بھی ہے۔ اگر توحید اندر ہو تو توحید کے رزلٹ، اس کے اثر باہر نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ توحید پرست کو اللہ تعالیٰ ایک لذت عطا کر دیتا ہے، لذت، ایک ٹیسٹ، اس کی زندگی میں ایک لذت ہوتی ہے۔ کیسی لذت؟ کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اگر کوئی انسان یہ مان لے کہ اللہ ہی میرا رب، اسلام ہی میرا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی میرے رسول، اللہ تعالیٰ اسے انسان کو ایک لذت عطا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا اسی لیے توحید پرست کی زندگی میں آپ کو ایک الگ ہی سکون نظر آئے گا۔ ورنہ آپ دیکھیں نا، جو لوگ شرک کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ کنفیوزڈ رہتے ہیں۔ شادی ہو گئی، 2 سال بچے نہیں ہوئے، کسی نے کہا اس جگہ جاؤ، یہاں سے ایک دوپٹہ ملتا ہے، ایک مٹکا ملتا ہے، اس کو لاؤ، یہ سارے کمل کرو، روزانہ مٹکا ابالنا، دوپٹہ لے کر آنا، بچہ ہو جائے گا۔ 1 سال ٹرائل کیا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر کسی نے بتایا، ارے وہ غلط جگہ آپ کو بتائی نا، صحیح جگہ میں بتاتا ہوں، کدھر جانا، 300 کلومیٹر دور فلاں جگہ، اس جگہ پر جاؤ، وہاں پر ٹرائی کرو ایک بار۔ وہاں بھی ٹرائی کر لیا، وہاں بھی آرام نہیں ملا، پھر آگے پھر آگے پھر آگے، کیونکہ شرک ہوتا ہے تو انسان تذبذب کا شکار ہوتا ہے، شک کا شکار ہوتا ہے، سکون نظر نہیں آتا اس کی زندگی میں۔ لیکن اگر مجھے یقین ہے کہ دینے والا صرف اللہ ہے، عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، وہ اللہ جو سورہ روم آیت نمبر 40 میں، اس کے علاوہ سورہ انعام میں کئی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ الذی خلقکم، وہی اللہ جو پیدا کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ اب اگر میرے اندر توحید ہے، مجھے کوئی کہے گا کہ یہاں مانگ وہاں مانگ، میں کہوں گا اللہ ہی دینے والا ہے، وہی دے گا، وہی عطا کرے گا۔ مجھے میرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو سکھایا، صرف مجھے بکرا قربان کر کے گھر میں اسٹور کرنا نہیں سکھایا، یہ سکھایا حضرت ابراہیم نے کہ وہ ابراہیم ہو کر بوڑھے ہو گئے تھے، اللہ نے اولاد نہیں دی تھی۔ ابراہیم بچپن سے امتحان چل رہا ہے، اللہ بار بار امتحان لے رہا ہے، پر بوڑھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، پر مانگا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت زکریا بڑھاپے کی عمر کو ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، دی کس نے؟ اللہ رب العالمین نے۔ تو اگر اندر توحید ہوتی ہے تو انسان کو سکون ہوتا ہے، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میرا دینے والا میرے پاس ہے، جو مجھے دینے والا ہے نا، وہ میرے گھر کے اندر بیٹھ کر مانگوں گا تب بھی مجھے عطا کرے گا، کیونکہ دینے والی ذات، پیدا کرنے والا، مارنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے نا، اس کی زندگی میں ایک لذت ہوتی ہے۔ کئی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے آج کل کاروباری مسئلے چل رہے ہیں نا، میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جن کے پورے گھرانے توحید پر رہے، ان کے بچوں کو دیکھو تو دکانوں میں طرح طرح کے وہ ایک نقش چلتا ہے آج کل، دکان اور مکان کی خیر و برکت کا نقش ہر جگہ لوگوں نے لگا رکھا ہے۔ کئی توحید پرستوں کی دکانوں پر میں نے دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کرائے کے مولوی صاحب بھی رکھے ہوتے ہیں جو سائیکل گاڑی لے کر 25-30 دکانوں پر قرآن پڑھنے جاتے ہیں، اس سے کاروبار چلنے لگتا ہے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے، مسلمان نے اپنے دین کو کتنا ہلکا بنا لیا ہے کہ پیٹ دکھ رہا ہے میرا اور دوا دے رہے ہیں مولوی صاحب کو، مولوی صاحب آپ یہ خوراک کھاؤ، ہر دکان پر جا کر آپ کا پیٹ بھی صحیح اور جس کے یہاں کھاؤ گے اس کا بھی صحیح۔
ارے کاروبار چلانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. یہ نقش لگا کر جن نقشوں کو اگر آپ غور سے پڑھو گے اس پر شیطان کے بھی نام ہوتے ہیں, اس پر طرح طرح کے نام, اور باقاعدہ وہ ایک تعویذ ہوتا ہے, کوئی چپکا کر رکھتا ہے, کوئی گلے میں باندھ کر رکھتا ہے. آپ باندھ نہیں رہے, آپ کو شیطان نے وہاں پر لگوا دیا. ارے رزق دینے والا تو اللہ ہے نا. اگر یقین ہوگا اللہ رب العالمین پر تو بندہ سکون میں رہے گا. جب آپ سے کوئی سوال کرے گا کیسے ہیں حال چال, کیسا چل رہا ہے کاروبار, الحمدللہ جتنا بھی چل رہا ہے میرا رب بہت چلا رہا ہے, میری طاقت سے زیادہ دیتا ہے, وہ کبھی بھوکا نہیں سلاتا ہے, میرے بچوں کا بھی انتظام کرتا ہے, فیس کا بھی انتظام کرتا ہے, لباس کا بھی انتظام کرتا ہے, کھانے پینے کا بھی انتظام کرتا ہے. ارے مجھ سے زیادہ لوگ پریشان حال ہے, پر میرا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ جب دے گا اللہ رب العالمین دے گا, اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں. تو توحید پرست کی زندگی میں یہ اثرات نظر آتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ایک سکون ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے, لذت نظر آتی ہے, کیونکہ وہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتا. توحید پرست کی زندگی میں ایک اثر یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس کی شخصیت, اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا, وہ بہت مضبوط ہو جاتی ہے. کیسے امتحان آئے, پریشانی آئے, گھر میں تکلیف, بیماریاں, آزاریاں, انتقال, کچھ بھی ہو جائے, جو مومن ہوتا ہے نا, توحید پہ مضبوط ہوتا ہے نا, اس کی شخصیت میں ایک مضبوطی ہوتی ہے. جس کا ایک ایگزامپل آپ دیکھیں, حضرت یوسف علیہ السلام, اللہ کے محبوب نبی, اللہ جن سے محبت کرتا, ان پر ایک الزام لگایا گیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اب سوچو, جب جیل میں گئے یہ پتا تھا کہ میں نکال دیا جاؤں گا, ایسا ایسا ہوگا, خواب دیکھا جائے گا, تعبیر ہوگی, مجھے نکال دیا جائے گا. ارے جیل میں ہے, قیدی ہے, پر اللہ کی ذات پر اتنا مضبوط یقین تھا کہ ان کی شخصیت بڑی مضبوط تھی. جب لوگوں نے آ کر کچھ سوال کیا تو پہلے کہہ رہے پہلے میری دعوت سنو, اس کے بعد تمہاری بات چیت سنوں گا, پہلے میری بات سنو. شخصیت اتنی مضبوط تھی, کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین اللہ تعالیٰ پر تھا, ان کے دل میں توحید تھی. وہ کیا دعوت دے رہے ہیں جیل کے اندر بیٹھ کر, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے جیل والوں, ساری باتیں بعد میں, پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو, یہ تمہارے اتنے سارے معبود بہتر ہے یا میرا اللہ جو اکیلا غالب اور طاقت والا ہے؟ شخصیت کتنی مضبوط کہ جیل میں رہ کر بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں, اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈرایا گیا, ان بتوں سے ڈرو, ان سے ڈرو, یہ تمہیں ایسا کر دیں گے, ویسا کر دیں گے, تو ان کے سامنے ڈیرنگ سے کھڑے ہو کر اکیلے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے ان کے بارے میں ڈرا رہے ہو, وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ, اور تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے, اس بات سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا, میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں. اس کی زندگی کے اندر ایک ایسی پرسنالٹی نظر آتی ہے, اتنی مضبوطی نظر آتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا ہی نہیں, اللہ کے سوا کسی کا خوف ہی نہیں ہوتا. اور اسی لیے محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا, وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے پھر وہ پتھروں سے بھی ڈرتا ہے, آگ سے بھی ڈرتا ہے, اندھیرے سے بھی ڈرتا ہے, بارش سے بھی ڈرتا ہے, ہر چیز سے ڈرتا ہے. اللہ سے ڈرنے والے کی زندگی میں, اللہ کی توحید پرست کی زندگی میں اتنی مضبوطی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کس سے نہیں ڈرتا, کہ میرا رب جب میرے ساتھ ہے مجھے کس کا ڈر, میرا خالق, میرا مالک اگر میرے ساتھ ہے مجھے کس کا ڈر. تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی پرسنالٹی, انسان کی شخصیت بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے انسان جب توحید پر مضبوط ہوتا ہے نا, پھر اس کا توکل بھی بہت مضبوط ہوتا ہے, بھروسہ بہت مضبوط ہوتا ہے. وہ بھروسہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو انسان اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, پھر کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتا ہے. مور دین انف, کافی, ضرورت نہیں کسی اور کی. اگر اللہ پر بھروسہ ہے نا تو پھر کسی کا بھروسہ نہیں. آج ہم دیکھیں نا ہماری صفوں میں کتنے سارے جاسوس, کتنے سارے منافق بیٹھے ہیں. کوئی پلان, کوئی بات چیت, امت کے بارے میں آپ کوئی چیز سوچیے, کوئی پلان بنائیے, آپ یہاں سوچ رہے ہیں وہاں آپ کی خبریں پہنچائی جا رہی ہے. ان منافقوں کو یہ لگتا ہے کہ عزت وہاں سے ملے گی, پر جس کے اندر توحید ہوتی ہے نا وہ یہ مانتا ہے کہ عزت ذلت صرف میرا اللہ دینے والا اور کوئی نہیں. وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, اللہ پر یقین اور توکل کرتا ہے کہ جب دے گا میرا رب دے گا. یہی تو وہ توکل تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر محصور ہے. مدینہ کے چاروں طرف خندق کھودی گئی ہے, مدینہ کی خندق کے سامنے پورا مکہ کھڑا ہوا ہے, سارے قبیلے کھڑے ہوئے ہیں, سب مارنے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہوئے ہیں. ادھر مسلمان ڈر رہا ہے, پریشانی کا عالم, بھکمری کا عالم, تکلیف کا عالم. ارے بھکمری کا تو یہ عالم کہ صحابہ کرام نے آ کر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ شکایت کی کہ اللہ کے نبی ذرا اللہ سے دعا کیجیے. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا پریشانی کا عالم ہے. کہا کیا عالم ہے؟ کہا عالم یہ دیکھیے, سب نے کپڑا ہٹایا, اللہ کے نبی سامنے دشمن کھڑا ہے, ہمارے پاس تو کھانا نہیں ہے, یہ دیکھیے ہم نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے, بھوک بہت شدید لگی ہے. اللہ کے نبی سے مسکرائے, اپنے کپڑے کو ہٹایا تو اللہ کے نبی نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے. کہا میں تم سے زیادہ بھوکا. اتنی تکلیف,
اتنی پریشانی، کھانے کے مسئلے، دشمن کا مسئلہ، سامنے دشمن کھڑا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اندر منافق ڈرا بھی رہا ہے. جو ہمارے یہاں بھی ڈراتے ہیں نا، ارے صاحب اب تو حالات بہت خراب چل رہے ہیں، اب تو ذرا یہ سب دعوت وعوت کا کام بند کرنا پڑے گا آپ کو. برقع پہنانا نا گھر میں پہناؤ، باہر جاؤ سفر میں تو برقع پہناؤ ہی مت. یہ داڑھی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب ختم کر دو. یہ اندر والے منافق جو ڈراتے ہیں نا، اس دور میں بھی آئے اور آ کر اللہ کے نبی اور صحابہ سے کہا کہ سنو، ان الناس قد جمعوا لکم، بہت سارے تمہارے خلاف جمع ہو گئے. جیسے آج ڈراتے ہیں، بہت سارے جمع ہو گئے، بہت سارے جمع ہو گئے. صحابہ کرام کو ڈرانے آئے. صحابہ کرام نے کہا تمہارے یہ بولنے سے تو ہمارا ایمان اور بڑھ گیا، کیونکہ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا امتحان ہوگا. اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ اگر توحید ہے تو امتحان ہوگا. انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یعنی اگر میرا یقین میرے رب پر ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے ڈرا نہیں سکتی. قوتیں طاقتیں تو آنی جانی ہیں. کتنے دن کس کے ہاتھ میں رہتی ہے؟ کتنے دن؟ یہ تو پلٹتی رہتی ہے. تخت بدلتے رہتے ہیں، بادشاہ بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں. وہ جو قائم تھا، قائم ہے اور قائم رہے گا، وہ اللہ رب العالمین کی ذات. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ بھروسہ کرنا ہے تو اس اللہ پر کرو جو حی ہے، ہمیشہ زندہ تھا، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور قیوم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. یہ طاقتیں آنی جانی ہیں. آج تم جس کے بل پر، جس کے نام پر اپنے آپ کو بڑا اونچا دکھاتے ہو، اپنے اسٹیٹس پر، اپنے واٹس ایپ پر ان کے فوٹوز لگا کر اپنے آپ کو بڑا عزت دار محسوس کرتے ہو، وہ آج ہے، اگر کل چلے گئے تمہاری اوقات کیا رہے گی؟ بھروسہ کرنا ہے تو اس اللہ پر کرو جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. پر یہ وہ کرے گا جس کے اندر توحید مضبوط ہوگی. اب اگر میرا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں دینے والا، تو یقیناً بندہ، اس کا اثر یہ دکھاتا ہے کہ وہ اپنے رب پر مضبوط بھروسہ کرتا ہے. ایک اور چیز توحید پرست کے اندر نظر یہ آتی ہے کہ وہ ذمہ داریوں کا بہت پکا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کو حدیث میں کہتے ہیں نا، الا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. میرا مالک مجھے دیکھے نہ دیکھے، دکان کا مالک دیکھے نہ دیکھے، گھر کا مالک دیکھے نہ دیکھے، میرا باس مجھے دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے جانتا ہے. اگر میں نے کسی ذمہ داری کو لیا ہے تو ادا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا. یہ سب کس کے اندر ہوتا ہے؟ جس کے اندر توحید ہوتی ہے. ایک اللہ کو وہ مانتا ہے، ایک اللہ کو وہ جانتا ہے، تو وہ قرآن کی آیت کو اپنے سامنے رکھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. کہ اس کے پاس تو غیب کی کنجیاں ہیں. انه مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی غیب کا جاننے والا نہیں. يعلم ما في البر والبحر، وہ زمین میں جو ہے سب جانتا ہے، سمندر میں جو ہے سب جانتا ہے، یہاں تک کہ زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں سے اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے اللہ کے پاس اس کی انٹری ہوتی. کیا چھپا ہے اس سے؟ میں کس کو دھوکہ دے رہا ہوں، قرضہ لے کے بھاگ رہا ہوں، ہوتے ہوئے ادا نہیں کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، گھپلے کر رہا ہوں، حرام کما رہا ہوں، حرام کھا رہا ہوں، ارے کوئی نہیں جانتا. سب کو میں وائٹ نظر آتا ہوں پر میرے اندر کا بلیک میرا اللہ رب العالمین جانتا ہوں. اس سے میں کیا چھپاؤں گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ یعلم ما فی الصدور، وہ تو تیرے سینے کے اندر چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے. اب اگر اتنا کسی کو پتا چل جائے، اتنا یقین، اتنا توکل، اتنی توحید ہو جائے، تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ اتنی توحید کے بعد وہ ذمہ دار بن جاتا ہے کہ مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنا پڑے گی، اپنے کام کی ذمہ داری، اپنے رب کی ذمہ داری سب ادا کرنا پڑے گی. اللہ نے اگر مجھے یہ صحت تندرستی دی ہے نا، تو 5 وقت کی نماز مجھے پڑھنا پڑے گی، 5 وقتہ نمازی بننا پڑے گا، رمضان کا روزہ رکھنا پڑے گا، پیسہ دیا ہے زکوٰۃ دینا پڑے گا، سچ بولنا، امانت داری کرنا، وفا کرنا، جو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے نا. نہیں تو پوچھو نا لوگوں کے حالات جو بستروں سے اٹھ نہیں پاتے، چاہتے ہوئے رکوع سجدے نہیں کر پاتے، چاہتے ہوئے عبادتیں نہیں کر پاتے ہیں. آپ کے پاس پیسہ ہے، کئی لوگ ہم میں سے ایسے طاقت عمرہ کرنے نہیں جاتے، حج کرنے نہیں جاتے، انتظار کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں جا کر کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے نا، تو اگر تیرے اندر توحید ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کر. اللہ تعالیٰ تجھ سے تیری ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کرے گا. اسی طریقے سے اگر اندر توحید ہو تو بندہ جوڑ کی بات کرتا ہے، نہ کہ توڑ کی بات کرتا ہے. جیسے ہم میں تو کامن ہے نا توڑنا، یا تو ہم خود توڑتے ہیں یا ٹوٹے ہوا کو اور زیادہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر پتا چل جائے کہ 2 لوگوں کا جھگڑا چل رہا ہے، اسے اور زیادہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ارے صاحب اچھا ہی کیا، وہ تو ہے ہی اسی لائق، کرنا ہی نہیں تھی آپ کو تو بات چیت، آپ تو بند ہی کر دو ہمیشہ کا.
बुलाना ही मत घर पे उसे। लेकिन तौहीद होती है ना तो वो जोड़ने का काम करता है। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी के जरिए जिस इत्तेहाद की बात की, वो इत्तेहाद इसी बुनियाद पर तो था कि तालऊ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदु इल्लल्लाह, कि आओ उस कलमे की तरफ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान एक जैसा है कि हम एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। यानी अगर तौहीद होती है तो बंदा जोड़ने की कोशिश करता है, न कि तोड़ने की। वो जोड़ता है, वो लोगों को माफ करता है, वो नरमी का सुलूक करता है, अंदाज को बेहतर रखता है, ये नहीं देखता गलती किसकी है, आगे बढ़कर बात करता है, आगे बढ़कर गले लगाता है, आगे बढ़कर सलाम करता है, अपनी रंजिशों को भुलाता है, अपने इख्तिलाफात को भुलाता है। और ये वक्त तो बहुत ज्यादा जोड़ने का है, बहुत ज्यादा जोड़ने का है, क्योंकि तोड़ने वाले तो चारों तरफ से तोड़ ही रहे हैं ना। और आप जानते हैं उनको तो तोड़ने की भी जरूरत नहीं बची है, वो तो खुल के बात कर रहे हैं। आपका दुश्मन खुल के बात कर रहा है आपके खिलाफ, कहीं कोई डर, कोई फिक्र, कोई टेंशन नहीं बचा है। इस हालत में भी अगर हम तौहीद की बुनियाद पर एक ना होंगे तो कब एक होंगे? अब हमारे यहाँ ऐसा लगता है कई लोगों को कि अरे उससे शिर्क कर रहा है, करने दो पर एक कर दो, ये नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं। तौहीद की बुनियाद पर ही इत्तेहाद है, वरना कभी इत्तेहाद कायम नहीं कर पाओगे। लेकिन तौहीद होगी तो बंदा अपने आप को झुकाएगा। अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, कि रहमान के बंदे तो वो हैं कि जमीन पर जरा नरमी वाली चाल चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, और अगर जाहिल उनसे कोई गुफ्तगू करता है ना, जाहिल अगर आर्गुमेंट करता है ना, तो सलाम करके आगे बढ़ जाते, बहस नहीं करते, जाहिलों से बहस नहीं करते, अपना टाइम खराब नहीं करते। तो जिसके अंदर तौहीद होती है वो अपने अकीदे को इतना मजबूत बनाता है कि वो जोड़ का काम करता है, मिलाने का काम करता है, इत्तेहाद का काम करता है, मोहब्बत का काम करता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि मेरा अल्लाह मुझसे दुनिया और आखिरत दोनों जगह सवाल करेगा। और अगर मैं मुत्तहिद हूं तो अल्लाह ताला मेरी दुनिया को भी बेहतर बनाएगा और मेरी आखिरत को भी बेहतर बनाएगा। और एक आखिरी चीज कि अगर तौहीद होती है तो बंदा तौबा भी करता है, रो कर, गिड़गिड़ा कर। ये वक्त तो बहुत ज्यादा तौबा का है। चारों तरफ आप देख रहे हैं माहौल बदलता हुआ, दुश्मन को ताकतवर होता हुआ, कितने अजीब माहौल के अंदर आप जिंदगी गुजारना, और आपके बाद की नस्लों के पता नहीं क्या हालात बनने वाले। इस हालत में जिसके अंदर तौहीद होती है ना, वो तौबा करता है, माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, अपने एक एक गुनाह को अल्लाह के सामने याद करता है। जानते हैं अल्लाह ताला अपने बारे में कहता है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को जिद्दी बंदे ज्यादा पसंद आते हैं, जो जिद करते हैं, पीछे लग जाते हैं। अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मैंने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, अल्लाह मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, ये कमाया, वो कमाया, अब अल्लाह तेरे पास आया, मुझे माफ कर। मैं तौबा कर रहा हूँ ना, मैं झुक रहा हूँ ना, मैं याद कर रहा हूँ ना, मैं एक गलती को तेरे सामने बयान कर रहा हूँ ना, अहद कर रहा हूँ ना, अब नहीं करूंगा, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर। तू ही तो करेगा, तू नहीं करेगा कौन करेगा? तेरे आगे तो झुका हूं, तुझसे ही तो मांग रहा हूँ, तेरे आगे तो सर झुका रहा हूँ। ऐसा बंदा जब मांगता है ना, अल्लाह ताला उसे माफ कर देता है। पर यह कब होता है? जब तौहीद हो, एक अल्लाह पर यकीन हो। अब एक अल्लाह पर यकीन ही नहीं है तो इंसान तौबा कैसे करेगा? और हम में से ज्यादातर के दिल तो इतने काले और सियाह हो चुके हैं कि अब तो दुआओं के लिए हाथ भी नहीं उठते हमारे। नमाज पढ़ी और भागे, सलाम फेरा और भागे, हाथ उठाकर हम दुआ नहीं करते, रोकर हम दुआ नहीं करते, रातों में जाग कर दुआएं नहीं करते। ये दिल इतने सियाह हो गए। और जानते हैं तौबा करने से दिल साफ होता है, बदन साफ होता है, दिल में नरमी आती है, क्योंकि जब तक आपके अंदर झुकना नहीं आएगा आपके अंदर नरमी कहाँ आएगी? आप तो कड़क हो गए मुर्दों की तरह। मुर्दा कड़क होता है, जिंदा नरम होता है। हमारे यहाँ होता है कि नहीं? मैं कई बार बोलता हूँ, मिसाल देता हूँ कि जैसे इंतकाल होता है हम लोग हाथ पैर सीधे करने लगते हैं, हाथ सीधे करो, पैर सीधे करो, मिला कर रखो, नहीं तो बाद में गुस्ल नहीं दे पाएंगे। मुर्दा कड़क होता है, जिंदा नरम होता है, फ्लेक्सिबल होता है। पर हमारे यहाँ कई जिंदे मुर्दों की जिंदगी जी रहे हैं, इतने कड़क है कि वो माफी नहीं कर पाते, माफी मांग नहीं पाते, दिल बड़ा नहीं कर पाते, आगे रहकर सलाम नहीं कर पाते, दुश्मनी भूल नहीं पाते, सगे भाई से बात बंद, ताल्लुकात टूटे हुए, रिश्तेदारियां टूटी हुई। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मुर्दा मानते कि मैं तो एक मुर्दा हूं, मैं कड़क हूं, मैं फ्लेक्सिबल नहीं, माफी नहीं मांग सकता। लेकिन अंदर तौहीद वाला माफी मांगता है, माफी मांगता भी है, माफ करता भी है। अपनी जात के लिए बदले नहीं लेता, वो अल्लाह के लिए बदले लेता है। अपनी जात पर बात है छोड़ देता है, कोई बात नहीं, अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। ऐसे बंदों को अल्लाह ताला पसंद करता है, तौहीद परस्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद करता है। इतनी सारी बातों के कहने, बोलने, बताने का मकसद इतना है कि आप तौहीद तौहीद जबान से चिल्लाओ, और अगर आपकी जिंदगी में असर नहीं, मतलब आपने अभी तौहीद को समझा ही नहीं। सिर्फ आप जमात में हो, जमात का नाम भी लेते हो, अपने आप को जमात से बताते भी हो कि मैं इस जमात से हूं, पर तौहीद तब जब ये असर आपके अंदर नजर आए, तौहीद के फायदे आपके अंदर नजर आए, तौहीद आपकी जिंदगी को तब्दील करे, तौहीद आपके अंदाज, आपके अखलाक, आपकी जबान को तब्दील करे। और अगर नहीं तो इसका मतलब अभी तौहीद पक्की नहीं, अभी मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये तौहीद मजबूत होगी, वरना मजबूत नहीं होगी। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ
اے الہی اے مولا اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو ہی غفور، تو ہی غفار، تو ہی رحمان، تو ہی رحیم، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، تو سمیع، تو بصیر، تو علیم، تو خبیر۔ اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، اے رب، اے مالک، اے خالق، اے اللہ تعالی، ہم تیرے آگے محتاج، تیرے آگے فقیر ہے۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ عذاب قبر و عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ تعصب کا دور ہے، اے اللہ نفرتوں کا دور ہے، اے اللہ نفرتوں کے دعوے ہم روزانہ اپنے موبائل پر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ چاروں طرف ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اللہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہے، پر تو ہے نا، تیری طاقت ہے نا، تیری قوت ہے نا، تیرا غلبہ ہے نا، اللہ ہم سے تجھ سے دعا ہی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ پریشان حال لوگوں کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لے، اے اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لے، اے اللہ ان کی طاقتوں کو کمزور کر کے رکھ دے، اے اللہ ان کی قوتوں کو برباد کر کے رکھ دے، اے اللہ ان کے اتحاد کا خاتمہ کر دے، اے اللہ ان کے اتحاد کا خاتمہ کر دے، اے اللہ اے ظالم جو بڑے بڑے دعوے کر رہا ان ظالموں کو تو عبرت بنا دے، اللہ تو انہیں عبرت بنا دے، اللہ اپنی قدرت دکھا دے، اللہ اپنی طاقت دکھا دے، اللہ اپنی قدرت دکھا دے۔ اللہ ہم بہتر بننا چاہتے ہیں، ہمیں بہتر بننے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تیرے آگے جھکنے والا بنا دے، اے اللہ شرک سے دور ہونے والا بنا دے، اے اللہ جو ہمارے بے گناہ بھائی کافروں کی قید میں تو ان کی رہائی کے راستے فرما دے، اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما دے، اے اللہ ان کے بچوں کو صبر عطا فرما دے، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے، الہی حلال کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما دے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔